اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ سورہ القدر میں بیان کیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصی کرم کیا، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی ایک رات رکھی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں کے برابر اجر ملتا ہے، مطلب ہے کہ 84 سال بنتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور ویسے بھی ماہ رمضان کے حوالے سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ کہیں فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ماہ رمضان کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ اب جسے دیکھیں کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نفل ادا کر رہا ہے، تو کسی نہ کسی عبادت کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ تو یہ ماحول ماہ رمضان میں اس لیے دیا جاتا ہے کہ لوگوں، جو ماحول میں نے رمضان کے اندر تمہیں عطا کیا ہے، اب باقی 11 مہینوں کے اندر اس ماحول کو برقرار رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن مجید میں فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو تقوی کا حصول کیسے ہوگا؟ چونکہ قرآن مجید نے کہا ھدی للمتقین کہ متقین کو ہدایت ملتی ہے قرآن سے، تو تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ روزے کا اہتمام کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ تقویٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو روزے میں جب انسان ہوتا ہے تو جب گھر میں کوئی بھی نہ ہو، تنہا انسان ہوتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں موجود بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود کوئی شخص کھاتا نہیں، پیتا نہیں اور نفسانی خواہشات سے بچا رہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تقویٰ کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، خبردار اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ دنیا کے کسی جابر حکمرانوں کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، اور ان کی کوئی چیز چھن جائے، مال چھن جائے، اس پر وہ غم نہیں کرتے۔ وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان کے دل میں تقوی آتا ہے تو دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے، چونکہ رب کا خوف دلوں میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کا خوف اگر دلوں میں پیدا ہو جائے تو اسے تقوی کہتے ہیں۔ تو تقوی کے آنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ولایت بھی عطا فرماتے ہیں، اور تقوی کے آنے سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کی ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جب تقوی جب آ جائے، اب ذہن میں سوال ہوگا کہ باری تعالیٰ تو نے تقوی کی دولت عطا کر دی، اور اس تقوی کی دولت سے قرآن کی ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ولایت کا درجہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اب تقوی کے آ جانے کے بعد کوئی صورت ایسی بھی ہے کہ تقوی کی حفاظت ہو سکے، تو پھر قرآن مجید نے فرمایا ہاں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاحب صدق لوگوں کے ساتھ رہا کرو، یعنی کہ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، نیک لوگوں کی سنگت، صالحین کی سنگت اختیار کیا کرو۔ اس لیے کہ اگر بروں کی سنگت اور صحبت میں بیٹھو گے تو آج جو خدا خوفی ہے تمہارے دلوں میں، جو تقوی کی دولت ہے، اس تقوی سے جو قرآن کی ہدایت نصیب ہوتی ہے اور اللہ پاک ولایت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، وہ تقوی کی عظیم دولت برے لوگوں کی سنگت اور صحبت میں بیٹھنے سے چھن جائے گی۔
اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تقوی کی دولت محفوظ رکھے، تم ہمیشہ صاحب تقوی رہو، تمہیں نیک لوگوں کی سنگت اور صالحین کی سنگت میں بیٹھنا ہوگا، صالحین کی سنگت اختیار کرنی ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور عبادت کو بجا لائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔